ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل درس انسانیت میں پرزور خیر مقدم ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جلدی سے نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ گزشتہ ویڈیو میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے سخت وعید ہے، سخت پھٹکار ہے، کہ ان کے لیے بڑی کمبختی ہے، بربادی، ہلاکت ہے۔ اب یہاں سے کافروں کی اور فاجروں کی بد انجامی کا ذکر ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ہرگز ایسا نہیں کہ روزے کے جزا و سزا نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے جو اس کے بات آئی تھی کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں گویا کہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور میں، اللہ رب العزت کے سامنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ یہاں سے گویا کہ روزے جزا و سزا کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں کہ روزے جزا و سزا نہ ہو، یعنی روزے جزا و سزا ہو کر کے رہے گا۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً فاجروں اور کافروں کا نوشتہ رجسٹر سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا خبر کہ سجین ہے کیا چیز؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے، ایک رجسٹر ہے لکھا ہوا۔ اب سجین کیا ہے؟ احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سجین ایک مقام خاص کا نام ہے، اور کافروں اور فاجروں کی ارواح کا مقام یہی ہے، اور اسی مقام میں ان کے اعمال نامے رہتے ہیں۔ اور یہ کتاب مرقوم، یہ جملہ مقام سجین کی تفسیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتاب الفجار آیا ہے اس کا بیان ہے۔ معنی یہ ہے کہ کفار و فجار کے اعمال نامے مہر لگا کر کے اور ان کے رجسٹر پر مہر لگا کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے کہ ان میں کسی طرح کی کمی بیشی اور تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ان کے محفوظ کرنے کی جگہ سجین ہے۔ اور اگر کتاب مرقوم کو ما سجین کا بیان مانیں گے تو پھر ما سجین کی جگہ ما کتاب سجین یعنی کہ محذوف ماننا پڑے گا۔ تو پھر اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ عالم غیب میں کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں مجرموں منکروں کے اعمال نامے محفوظ رہتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز بڑی بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو تو صرف وہی جھٹلا سکتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور گناہوں میں پڑا ہوا ہو، یعنی جس کا ہمہ وقت اور ہر وقت گناہوں میں دل لگا رہتا ہو، دل اٹکا رہتا ہو، اور گناہ کرتے کرتے وہ گناہوں کا عادی ہو گیا ہو۔ کیونکہ سرکشی اور گناہ کی دلچسپی انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، اور اس طرح اندھا کر دیتی ہے کہ پھر اس کے اندھاپن کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور پھر انسان اس اندھے میں اور گناہوں کے دلدل میں پھنس کر اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ گناہ کرتا ہے تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اور پھر اس سیاہ دل ہونے کے نتیجے میں قبول حق کی اس سے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا
کہ ایسے موقعوں پر اللہ رب العزت کی جانب سے جو سخت پکڑ ہے اور گرفت ہے، اللہ رب العزت کی اس گرفت اور پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی جانب رجوع اور انابت الی اللہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ گناہ کرتے کرتے دل بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی واعظ و نصیحت یا تذکیر کیا جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے ہر وہ واعظ و نصیحت و تذکیر ہیچ معلوم ہوتی ہے اور کچھ اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ جھٹلانے کے نتیجے میں انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو پھر اگلوں کی داستانیں ہیں، افسانے ہیں، پھر اسی کا تذکرہ آگے بات آ رہی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگلوں کے افسانے ہیں، یہ مذہبی جھوٹی داستانیں ہیں، یہ من گھڑت قصے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یعنی یہ اگلوں کے افسانے نہیں ہیں، یہ جھوٹی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، چونکہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ جب قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کسی طرح کی کوئی وعظ و تذکیر یا نصیحت اس انسان کو اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ وہ خدا کا بھی اور آخرت یا روز جزا کا بھی منکر ہو جاتا ہے اور کلام اللہ کا بھی انکار کرتا ہے۔